بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 67 سے 71 تک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بے چون چرا عمل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں۔ تفسیر: بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود مدعی بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھاتا ہے۔ خاص گائے کے ذبح کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مدتوں مصر میں رہے جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی۔ ان کے ڈھلمل یقین میں ذات سے کچھ بعد نہ تھا کہ وہ بھی گائے کو مقدس سمجھنے لگ گئے ہوں، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خیال بھی ان کے دلوں سے مٹا دیا جائے۔ مسئلہ: وراثت کا لالچ قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسلام نے یہ حکم دے کر کہ قاتل مقتول کے ورثے سے محروم ہو جاتا ہے، قتل کے ایک بڑے محرک کو ختم کر دیا۔ اگلا ہے وہ آئے تھے قاتل کا پتہ لگانے اور حکم ملا گائے ذبح کرنے کا، کیونکہ دونوں چیزوں میں کوئی مناسبت نہ تھی، اس لیے یہ سوال کر دیا۔ اگلا ہے حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوا ہے، اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، اس سے ایسے وقت میں مذاق کا تصور کیوں کر ہو سکا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ ترجمہ: بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تفسیر: کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ نہ ملے، اس لیے طرح طرح کی حجت بازیاں کرنے اور بال کی کھال اتارنے لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ کہنے لگے، پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے متشبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ عاجز ہو کر کہنے لگے، اب آپ لائے صحیح پتہ، پھر انہوں نے ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ تفسیر: مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائیں چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائیں اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائیں کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے مجھ سے صرف وہی گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اس قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اسے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، شاید تم سمجھ جاؤ۔
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ تفسیر، انسان جب سنورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو بے سمجھی اور سنگ دلی میں پتھروں کو بھی مات کر دیتا ہے، کیونکہ پتھر تو خدا کے خوف سے لرزتے بھی ہیں اور اپنے حال کے مطابق اس کی حمد و ثنا بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ مورخ اپنے رب سے غافل نافرمانی کے میدان میں ہوا ہوس کے گھوڑے سرپٹ دوڑاتا چلا جاتا ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ تفسیر، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہود کا شیوا تھا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے محبوب اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان کرنے سے ان کی زبان میں لکنت ہو اور فضائل سننے سے دل میں گھٹن ہو۔ رفعت شان مصطفیٰ کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹے گی۔ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اگلی 75 سے 77 آیات تک ہم پڑھیں گے جان بوجھ کر کلام الہی میں تحریف۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ تفسیر، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہود کا شیوا تھا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے محبوب اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان کرنے سے ان کی زبان میں لکنت ہو اور فضائل سننے سے دل میں گھٹن ہو۔ رفعت شان مصطفیٰ کے کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، کیا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ تفسیر، یہاں سے یہودی منافقوں کے احوال کا بیان ہے، یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بطور خوشامد یہ ظاہر کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو سچے دل سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں،
کیونکہ نبی برحق کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز افشاں کر رہے ہو، تمہارے انہی اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کریں گے، اور تورات کی وہ آیات جن کا تم ان سے ذکر کرتے ہو انہی آیات سے وہ تم پر حجت قائم کر دیں گے۔ لیحاجوکم بعند ربکم کی تفسیر جس کو علامہ زمخشری اور علامہ بیاضوی نے پسند کیا وہ یہ ہے کہ عند ربکم کا معنی ہے معافی کتاب ربکم، یعنی تمہارے رب کی کتاب کی آیتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے، اور عند کا معنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ فی کتاب اللہ جیسے کہا جاتا ہے کہ عند اللہ اس کا یہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مسئلے کا یہ حکم ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگلی 78 اور 79 آیات کا مضمون ہے بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ تفسیر، پہلے ان کے عالموں کا ذکر ہوا، اب ان کے ان پڑھ عوام کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ امانی کا مفرد ہے امانیہ جس کا اصل معنی ہے، اس کا معنی ہے فرض کرنا، اور وہ انعام جس کا انسان اپنے آپ کو حقدار اور اہل ثابت نہ کرتے ہوئے خواہش رکھتا ہو۔ اس خواہش کو عربی میں امانیہ کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے عوام کا کل سرمایہ نجات کے متعلق ان کے من گھڑت خیالات اور جھوٹی آرزویں ہیں۔ قومیں اپنے زوال و انحطاط کے دور میں انہیں بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لگائے رہتی ہیں اور عمل صالح آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ کاش ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں اور احکام شرعی سے کھلی بغاوت کے باوجود اپنی نجات کے جو سنہری سپنے ہم دیکھ رہے ہیں ان سے چونکیں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرح احکام الہی کی اطاعت کرتے تو ان کی مادی اور روحانی برکات سے خود بھی مالا مال ہوتے اور دوسری گم کردہ راہ قوموں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوتے۔ ہم وارثان اسلام اور مدعیان شریعت کی محرومی اور حال زار کو دیکھ کر دوسری قومیں اسلام کو دور ہی سے ساتھ سلام کر دیتی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام، سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ یوں کماتے ہیں۔ تفسیر، یہودی علماء کی مزید کارستانیاں ملاحظہ ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کے واہ امین بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ خود عمل ترک کر دیا ہو، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی سلیم التبع کے لیے گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہود و نصارہ اب تک تو تحریف کے قائل نہ تھے، لیکن اب ان کے محققین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی کتب تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں ہے۔ اگلی 80 سے 82 آیات کا مضمون ہے بنی اسرائیل کی جھوٹی امید۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ تفسیر، بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں جلا ہی نہیں سکی۔ جوئش انسائکلوپیڈیا میں ہے آتش دوزخ گناہ گار ان قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ بعض یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز عذاب ہوگا،
یہ وہ مدت ہے جس میں بنو اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ خدا کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا۔ ایک طرف تو اس کے جبر و قہر کا یہ عالم کہ جو گناہ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا، اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ اس ناکردہ گناہ کی سزا بھگتے گی۔ اور دوسری طرف اس کے عفو و درگزر کی یہ کیفیت کہ کسی سنگین سے سنگین گناہ کے بارے میں اس کے اصل جرم سے بھی باز نہیں۔ افراد و تفرید کا یہ ہوش ربا چکر ہوش و خیرت کے لیے ناقابل حل معمہ ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں، ہمارا قانون یہ ہے، جس نے جان کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تفسیر۔ قرآن حکیم یہاں نجات و بخشش کا اصل و اصول بیان فرما رہا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا، خواہ اس کا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے برتر ہے، خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو۔ ہر برہمن وہ کتنا جاہل اور کندہ ناتراش ہی کیوں نہ ہو، افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جسے کسی برہمن ماں نے جنم نہیں دیا۔ جرمنی کی حدود میں پیدا ہونے والا، خواہ وہ کتنا خونخوار اور زیانکار کیوں نہ ہو، اپنی نجابت میں لاجواب ہے۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے، جس نے ان فاسد بنیاد کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے، اور نیکی اور تقویٰ کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگلی 83 سے 84 آیات کا مضمون ہے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ سے عہد اور عہد شکنی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے، اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ تفسیر۔ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، معاملات اور عبادات کے جن احکام پر کاربند ہونے اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کی یاد دہانی کرائی، اور ساتھ ہی ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بیان فرما دیا۔ شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنے لگیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کر لیا، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اگلی 85 اور 86 آیت کا مضمون ہے شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرارا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔
ترجمہ، پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے ناپکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ تفسیر، یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ یثرب کی مشرک آبادی دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہودی آبادی بھی دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنی نذیر پر مشتمل تھی۔ جب اوس و خزرج برسر پیکار ہوتے تو بنی قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو اس وقت یہ یہود تورات کی صفا گردانی کرتے اور اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ قرآن حکیم انہیں کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے کو جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر تو عمل کر لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گران معلوم ہوا یا جس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوا اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون۔ ترجمہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اگلی 87 اور 88 آیت کا مضمون ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تقتلون۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل سے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ تفسیر، روشن معجزات جیسے مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا، کوڑھے کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دنیا وغیرہ۔ اگلی ہے، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام امین ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم مراد لیا ہے جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ تفسیر، یہودی بڑے سے کہتے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، کسی کا سحر بیان کرنا، کسی کی قوت استدلال، کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے، اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے ظلمت قدے روشن ہوں۔ اگلی 89 سے 91 آیات تک کا مضمون ہے بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ،
اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ تفسیر: یہود کی ہٹ دھرمی اور دانستہ کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو چکتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے: اے اللہ، ہم تجھے تیری اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا۔ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتے رہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا وہ رسول اور محبوب اور تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تف ہے ایسے تعصب پر احیف ہے ایسی حب جاہ مال پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ ترجمہ: بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی ان کی سرکشی اور انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، صرف یہ حسد انہیں جلا رہا تھا کہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس پر چاہے اپنا فضل و کرم فرما دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے، پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے؟ تفسیر: جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس وحی پر ہی ایمان لائیں گے جو ہمارے انبیاء پر اتری، اس کے علاوہ کسی دوسری وحی پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تو اپنے انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان نہیں، ورنہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی جرات کر سکتے؟ ان کا ایسا کرنا ان کے عدم ایمان کی واضح دلیل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔